بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراقبات ثلاثہ۔ مراقبات میں سب سے ضروری تین مراقبات ہیں: مراقبہ احدیت، مراقبہ معیت، مراقبہ اقربیت۔ مراقبہ احدیت۔ مراقبہ احدیت کرنے کا طریقہ۔ یہاں اس مقام پر سنگ مرمر کی سفید مسجد ہے جو سفید نور کی طرح چمک رہی ہے۔ اس کا نور بھی سفید ہے۔ آپ اس نور کی مسجد کے اندر بیٹھیں، اپنی روح کو منور کر لیں، جتنا زیادہ نور جذب کر سکتے ہیں جذب کر لیں اور مراقبہ احدیت شروع کر دیں۔ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا مفہوم یا مطلب میں اتنا گم ہو جائیں کہ مشاہدہ حق حاصل ہو جائے۔ اپنے اندر ایک پختہ یقین پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مراقبہ احدیت کے مفہوم کی گہرائی میں جائیں۔ اس مفہوم کی گہرائی میں جانے کی مثال یہ ہے: پہاڑ کے درمیان ایک گھاٹی ہے، اس گھاٹی میں ایک جھیل ہے، جھیل کی تہہ میں ایک پتھر ہے اور اس پتھر کے نیچے ہیرا ہے، اور ہیرا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ پہاڑ، گھاٹی، جھیل، پتھر جس وقت ہٹ جائیں گے تو آپ کو حقیقت مل جائے گی۔ اب آپ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہیرا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اصل میں اس مراقبے میں یہی چیز سمجھنے والی ہے کہ ہیرے کے اندر جو چمک ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے ہے یا اللہ تعالیٰ کے نور سے ہے۔ میرا ذاتی مشاہدہ یہی ہے کہ اس مثال کے مفہوم کی گہرائی یہی ہے کہ ہیرے کو چمک اللہ تعالیٰ کے وجود سے مل رہی ہے۔ ہیرا اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے مفہوم میں اتنا گم ہو جائیں کہ آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے۔ اب حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ اس مراقبے میں آپ کا خیال دائیں بائیں نہ جائے، دنیا کے خیالات اور فضول چیزوں کی آپ کے ذہن میں شیطان ضرور ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ ان سے آپ نے بچنا ہے، تب جا کر آپ اصل حقیقت پر پہنچ سکیں گے۔ اگر آپ اس کے باوجود بھی آپ کا خیال دائیں بائیں جاتا ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتائی جائیں گی جن سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا خیال دائیں بائیں نہیں جائے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی سچی محبت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مراقبہ معیت۔ مراقبہ معیت کرنے کا مکمل طریقہ: اس مقام پر ایک سبز رنگ کی مسجد ہے، اس کا نور بھی سبز ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، سبز رنگ کے انوارات جذب کر لیں اور اپنی روح کو منور کر لیں اور مراقبہ معیت شروع کر لیں۔ ترجمہ: سورۃ الحدید آیت نمبر 4۔ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اس آیت کی مفہوم کی طرف توجہ کریں اور اس کے مفہوم میں گم ہو جائیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے۔ معیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پکا یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے۔ ہر وقت اپنا دھیان اس بات پر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب یہ مراقبہ راسخ ہو جائے گا تو آپ کے اندر خود بخود ایسی صفات پیدا ہو جائیں گی کہ آپ آنکھوں سے ہونے والے گناہ، کانوں سے ہونے والے گناہ، زبان سے ہونے والے گناہ، ہاتھوں سے ہونے والے گناہ اور پیروں سے ہونے والے گناہ سب سے محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کا یہ یقین اور دھیان پکا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے۔ انسان کے اندر کی بری خصلتیں ختم کرنے کا سب سے بڑا مراقبہ یہی ہے۔ اس مراقبے کو آپ
کو رستے میں چلتے پھرتے ہر جگہ یہی دھیان رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے ساتھ ہے۔ اس مراقبے کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے اندر سے غیر اللہ کا ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا، آپ کے اندر غیرت حق اور دلیری پیدا ہو۔ مراقبہ اقربیت، اس مراقبے کو کرنے کا مکمل طریقہ۔ اس مقام پر سرخ یاقوت کی مسجد ہے، اس کا نور بھی سرخ ہے۔ آپ اس مسجد میں بیٹھے ہیں، اپنی روح کو سرخ انوارات سے منور کر لیں اور مراقبہ اقربیت شروع کر دیں۔ ترجمہ سورۃ الکاف آیت نمبر 16۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی اس آیت میں قرب کی انتہا ہے۔ اس مراقبے میں تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس قرب کو محسوس کریں۔ اس مراقبے سے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی شدید محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب آپ ہر وقت یہ چیز دھیان میں رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہے، تو آپ کے اندر خود بخود اللہ تعالیٰ کی شدید محبت سرایت کر جائے گی۔ شیخ طریقت رہبر شریعت سرکار مبارک حضرت جی مولانا علی یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ساتھیوں کو مراقبات ثلاثہ کروا کر میری قبر پر نور پر لے کر آ جائیں۔ اگر اس سے آگے کی طلب ساتھیوں میں ہو تو بتائیں، تو ان کو اس سے آگے کے مراقبات و منازل انشاءاللہ کرا دیے جائیں گے۔ حضرت جی شیخ طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا علی یار خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر طالب کی نیت صادق ہو تو 6 مہینے کے اندر اس کو مکمل منازل کروا دیتے تھے، یعنی کہ 6 مہینے کے اندر بندہ انشاءاللہ تعالیٰ 7 لطائف مراقبات ثلاثہ منازل بالا سیر کعبہ روضہ رسول پر حاضری کا سفر 6 مہینوں میں کرا دیتے تھے۔ لیکن حضرت جی کے جانے کے بعد یہ چیز بہت کم ہو گئی یا ختم ہونے کے مترادف ہے۔ میں بزرگوں کی دعا سے یہ دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن پختہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ساتھی میرے پاس آیا تو اس کو 7 کے 7 لطائف مراقبات ثلاثہ منازل بالا اور سیر کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام منازل 6 مہینے کے اندر انشاءاللہ مکمل کرا دیے جائیں گے۔ بندہ عاجز کسی کو بھی بیعت نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ جہاں جہاں بیعت ہیں وہیں پر بیعت رہیں۔ صرف آپ کو یہ چیزیں مکمل کروا دی جائیں گی۔ اگر کسی ساتھی کے دل میں یہ خیال آئے کہ شاید کاروبار یا پیسے کی نیت سے بندہ یہ کر رہا ہے، اس سرکار اور پیسے کے چکر کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جو چیز سرکار کی طرف سے عطا کی گئی ہے اس کو کبھی بھی انشاءاللہ کاروبار نہیں بناؤں گا۔